رجب المرجب شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اس حوالے سے کچھ باتیں اس ماہ مبارک کے تعلق سے عرض کر کے پھر خواجہ خواجگاں شہباز عارفاں شہنشاہ ہندوستان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، یہ ماہ مبارک بڑی رحمتوں والا، بڑی برکتوں والا ہے۔ اس ماہ مبارک کے آتے ہی رمضان المبارک کی بہاریں، خوشبوئیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس ماہ مبارک میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مشکلات حل ہوتی ہیں اور مومن کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں۔ اس ماہ مبارک میں نیکیوں کا اجر ڈبل دیا جاتا ہے۔ جو ایک نیکی کرتا ہے اسے دوگنا ڈبل ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو اس ماہ مبارک میں گناہ کرتا ہے اسے ڈبل گناہ بھی ملتا ہے۔ اس کے نام اعمال میں ایک گناہ کے بجائے ڈبل گناہ لکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تو ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ کن مہینوں میں؟ 4 مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور یہ مہینہ رجب شریف کا۔ صرف ایک پہلو پر نہیں، ہر ایک پہلو پر نظر رکھا کر۔ اللہ کریم ہے، رحیم ہے تو قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے شہر مقدس میں جاتے ہیں، ایک نیکی کرتے ہیں تو نامہ اعمال میں 50,000 نیکیاں درج ہوتی ہیں، لیکن جب آپ گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، 50,000 نہیں لکھا جاتا ہے۔ لیکن آپ بیت اللہ شریف میں اللہ رب العالمین کے گھر میں آ جائیں، یہاں ایک نیکی کریں گے تو ثواب 1,00,000 لکھا جائے گا، لیکن گناہ بھی ایک کریں گے تو نامہ اعمال میں گناہ بھی 1,00,000 درج ہوں گے۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریے اور گناہ کرنے سے ڈریے۔ یہ کتنا بڑا مہینہ ہے، اس کی عظمتیں، اس کی رفعتیں کتنی زیادہ ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اس مہینے کا کوئی ایک نہیں، اس مہینے کے انیک نام ہیں۔ اس مہینے کو ماہ رجب بھی کہا جاتا ہے، ماہ رجب بھی کہا جاتا ہے، ماہ عصب بھی کہا جاتا ہے، ماہ عصم بھی کہا جاتا ہے، ماہ استغفار بھی کہا جاتا ہے، ماہ مظلوم بھی کہا جاتا ہے، ماہ مضر بھی کہا جاتا ہے۔ رجب اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ترجیب سے مشتق ہے۔ ترجیب عزت، حرمت، عظمت، شرافت کے معنی میں۔ یہ مہینہ عزت والا ہے، عظمت والا ہے، شرافت والا ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قرآن مقدس میں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مہینے کو عزت والا، حرمت والا، عظمت والا، شرافت والا قرار دیا۔ یہاں تک کہ زمانے جاہلیت میں بھی یہ مہینہ عزت والا، حرمت والا، عظمت والا سمجھا جاتا تھا۔ بیٹے کے سامنے باپ کا قاتل بھی آ جاتا، بیٹے کے ہاتھ میں تلوار ہوتی، موقع بھی ہے، محل بھی ہے، 1 منٹ بھی نہیں لگے گا اس کی گردن اڑانے میں، لیکن اگر یہ مہینہ شروع ہو جاتا تو بیٹا اپنے باپ کے قاتل کو بھی چھوڑ دیا کرتا۔ جنگیں ہو رہی ہوتی، یہ مہینہ جلوہ گر ہوتا تو جنگیں بند ہو جاتی۔ زمانے جاہلیت میں بھی اس مہینے کا خوب احترام کیا جاتا تھا۔ اب اگر ہم توحید کا اقرار کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر کے اس مہینے کا احترام نہ کریں
تو ہم سے بڑا نادان کون ہے؟ اس مہینے کو ماہ رجب بھی کہا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں شیطان پر اذیتوں کے خوب کوڑے بھی برستے ہیں۔ چنانچہ مروی ہے کہ پہلی مرتبہ جب اس مہینے کا ظہور ہوا تو شیطان خوب چیخا، اتنا چیخا اتنا چیخا اتنا چیخا کہ چیخ چیخ کر تمام کائنات کے اپنے چیلے چپاٹوں کو اکٹھا کر لیا، خوب زور زور سے رونے لگا، چیخ چیخ کر رونے لگا۔ تو اس کے چیلے چپاٹوں نے کہا کہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں، اشک باری کیوں کر رہے ہیں، کیا وجہ ہو گئی، کیا بات ہو گئی؟ تو اس نے کہا کہ مسلمانوں کو ایک ایسا مہینہ ملا ہے کہ جس میں ان کو گناہ کوئی نقصان پہنچائے گا ہی نہیں۔ تو اس کے چیلوں نے کہا آپ فکر نہ کریں، ہم خواہشات کے اتنے دروازے کھول دیں گے کہ یہ خواہشات کو حق سمجھ کر کرتے رہیں گے اور یہ نیکیاں نہیں کر سکیں گے۔ اس مہینے کو ماہ اسب بھی کہتے ہیں۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ماہ اسب ہے۔ اسب کا معنی ہوتا ہے تیز بہاؤ۔ اس مہینے میں تیز بہاؤ ہوتا ہے، کس چیز کا؟ ہوا کا، پانی کا؟ نہیں، رحمتوں کا تیز بہاؤ اس مہینے کے اندر ہوا کرتا ہے۔ رحمتیں خوب ساون بھادوں کی طرح اس مہینے میں بہتی ہیں۔ اس مہینے کو ماہ استغفار بھی کہتے ہیں۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو اس مہینے میں صبح و شام 70 مرتبہ اللہم اغفر لی وارحمنی وتب علیہ یہ پڑھے تو اسے کوئی بھی آگ نہیں چھوئے گی۔ 70 مرتبہ صبح و شام جو یہ دعا پڑھے تو اسے کوئی بھی آگ نہیں چھوئے گی۔ اس مہینے کو ماہ مظلوم بھی کہتے ہیں۔ عرب کی دھرتی پر جب کوئی بندہ کسی پر ظلم کرتا تو مظلوم رجب کے آنے کا انتظار کرتا۔ اگر ظلم سفر میں ہوا تو سفر میں بھی وہ اس کے خلاف دعا نہیں کرتا، ربیع النور میں بھی، ربیع الاخر میں بھی، جمادی الاولی میں بھی، جمادی الاخری میں بھی، اتنے دنوں تک اپنی بددعا کو وہ مؤخر کیے رہتا۔ جیسے ہی رجب کا مہینہ آتا وہ مظلوم ظالم کے خلاف دعا کرتا اور اللہ تبارک و تعالی اس مظلوم کی دعا کی بدولت ظالم کو ہلاک فرما دیا کرتا تھا، تباہ و برباد فرما دیا کرتا تھا۔ اور اس مہینے کو ماہ اسم بھی کہتے ہیں۔ اسم بہرے کو کہتے ہیں۔ بہت سارے علماء نے اس کی بہت ساری وضاحتیں کی ہیں۔ کسی نے کہا کہ اسے ماہ اسم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جنگ بندی ہو جاتی ہے، تلواروں کی جھنکاریں سنائی نہیں دیتی تھی۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ میں جو لکھا وہ بیان کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ہر مہینہ ہر قسم کے واقعات کی روز قیامت گواہی دے گا۔ سفر بھی، ربیع النور بھی، ربیع الاخر بھی، جمادی الاولی بھی، جمادی الاخری بھی، سارے مہینے جتنے ہیں وہ ہر قسم کے واقعات کی گواہی دیں گے۔ کسی نے اچھا کیا ہے تو اس کی بھی گواہی، کسی نے برا کیا ہے تو اس کی بھی گواہی، کسی نے نیک بھلائی کا کام کیا ہے تو اس کی بھی گواہی، کسی نے برائی کا کام کیا ہے تو اس کی بھی گواہی۔ ہر مہینے ہر قسم کے واقعات کی روز قیامت گواہی دیں گے۔ لیکن یہ جو رجب کا مہینہ ہے نا، یہ رجب کا مہینہ فرماتے ہیں صرف حسنات کی گواہی دے گا، اچھائیوں کی گواہی دے گا، بھلائیوں کی گواہی دے گا، نیکیوں کی گواہی دے گا کہ فلاں نے یہ نیکی کی ہے، 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 فلاں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، فلاں نے اتنے روزے رکھے ہیں، فلاں نے اتنے حج کیے ہیں، فلاں نے اتنے زکوٰۃ دی ہے، فلاں نے اتنی بار قرآن عظیم پڑھا ہے۔ نیکیوں کی گواہی رجب کا مہینہ دے گا۔ اور جب برائیوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ کتنی برائیاں کی ہیں، نیکیوں کے بارے میں تو تم نے بتا دیا،
تو وہ سیئات کی گواہی نہیں دے گا، وہ کہے گا کہ میں تو اصم، میں تو بہرا تھا، میں نے تو بری باتیں سنی ہی نہیں۔ اس مہینے کے آتے ہی اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے ممبر پر جلوہ بار ہوتے اور صحابہ کرام کو خطاب فرماتے اے میرے صحابہ، بے شک تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ پگن ہوا ہے۔ اس مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مشکلات حل ہوتی ہیں اور مومن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک موقع پر فرمایا اے میرے صحابہ، تم پر لازم ہے کہ تم اس مہینے کی راتوں میں قیام کرو اور دن میں روزے رکھو۔ فرمایا جو شخص اس مہینے کے کسی دن میں 50 رکعت اس طرح سے پڑھے کہ اپنی استطاعت، اپنی طاقت کے مطابق ان رکعتوں میں قرآن عظیم کی تلاوت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے بالوں اور روحوں کے برابر نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ رحمتیں اور برکتیں اپنے دامن میں سمیٹنے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں راتوں میں نوافل کی کثرت کی جائے اور دن میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھے جائیں۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرسٹ رجب کا روزہ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ اور سیکنڈ رجب کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اور تھرڈ رجب کا روزہ 3 سال کے گناہوں کا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ پھر ہر ایک دن کا روزہ ایک مہینے کے برابر ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جنت میں ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس نہر سے اسے سیراب کیا جائے گا جو اس مہینے میں 1 دن کا روزہ رکھے گا۔ فرمایا جو اس مہینے میں 7 دن کا روزہ رکھے اس پر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو اس مہینے میں 10 دن کا روزہ رکھے وہ جو چاہے اللہ سے مانگے اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرمائے گا۔ امام ابو بکر وراق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ، بیج بونے کا مہینہ۔ کس چیز کا بیج؟ عبادت کا بیج۔ اور شعبان کا مہینہ سینچائی کا مہینہ ہے۔ کس چیز سے سینچائی؟ پانی سے نہیں، آنسوؤں سے۔ اور اس کے بعد کا جو مہینہ ہے رمضان کا مہینہ، فرمایا وہ کٹائی کا مہینہ ہے۔ کس چیز کی کٹائی کا مہینہ ہے؟ رحمتوں کی کٹائی کا مہینہ ہے۔ برکتیں اپنے دامن میں زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنے کا مہینہ ہے۔ ان 3 مہینوں میں 3 ایسی راتیں ہیں جو فضیلتوں میں بہت زیادہ ہیں۔ رجب کے مہینے میں معراج شریف کی رات آتی ہے، شعبان کے مہینے میں شب برات اور رمضان شریف کے مہینے میں شب قدر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ ایک ہے جمعہ کی رات، ایک ہے عید الفطر کی رات، ایک ہے عید الاضحیٰ کی رات، ایک ہے شب برات اور ایک ہے رجب کی پہلی رات۔ باب مدینۃ العلم مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 راتیں خاص فرمایا کرتے تھے اور ان راتوں میں تمام کام چھوڑ کر کے صرف اور صرف عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ ان میں 2 راتیں عیدین کی ہیں، ایک شب برات اور ایک رجب المرجب کی پہلی رات۔ پہلے کے زمانے میں لوگ اس مہینے میں مرنے کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اگر کسی کو یہ پتہ چل جاتا کہ میری موت جلد ہی واقع ہو جائے گی، فلاں مہینے تک ہی زندہ رہوں گا،
تو لوگ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے رجب کے مہینے میں موت عطا فرما۔ لطائف المعارف میں ایک عالم صاحب بیمار ہو گئے جمادی الاولیٰ میں، تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی اے اللہ مجھے اس مہینے میں اور اگلے مہینے میں موت نہ دینا، میری موت کو رجب تک مؤخر فرما دیں۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ تو فرمایا اس لیے کہ میں نے پڑھا ہے حدیث پاک میں کہ رجب کے مہینے میں ہر ایک لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں میں اس لیے دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے رجب کے مہینے میں موت عطا فرمائے۔ چنانچہ وہ عالم جنہوں نے دعا مانگی تھی ان کی موت رجب کے مہینے میں ہوئی۔ اس مہینے میں جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، اس مہینے کی جو تعظیم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت نوازتا ہے۔ چنانچہ روایتوں میں موجود ہے کہ ایک خاتون تھی، وہ رجب کے مہینے کا انتظار کیا کرتی تھی۔ جیسے ہی رجب کا مہینہ آتا اونی لباس پہن لیتی اور بیت المقدس میں چلی جاتی اور 12,000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتی۔ جب وہ بیمار ہوئی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ اے میرے بیٹے جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے میرے انہی اونی کپڑوں میں دفن کر دیں۔ ماں کا انتقال ہو گیا تو بیٹے نے سوچا کہ ماں نے زندگی بھر اونی لباس پہنا، کیوں نہ اسے کوئی اچھا کپڑا پہنایا جائے، اچھے کپڑے میں، نئے کپڑے میں کفن دیا جائے۔ وہ گئے بازار سے نیا کپڑا لے کر کے آئے، اس میں ماں کو کفنایا، دفن کر دیا۔ دفن کر کے جب آئے رات میں آنکھ لگی تو ماں خواب میں آ گئی۔ ماں نے کہا بیٹے میں تجھ سے خوش نہیں ہوں۔ کہا امی جان کیوں؟ تو کہا اس لیے کہ تو نے میری وصیت پوری نہیں کی۔ خواب میں اتنا دیکھا آنکھ کھل گئی، گھبرا کر اٹھ بیٹھے، جلدی سے ماں کا اونی لباس جو سامنے رکھا ہوا تھا اسے اٹھایا، قبرستان کی طرف بھاگے کہ قبر کھود کر کے ماں کی قبر میں یہ اونی لباس رکھ دیں۔ وہاں پہنچے، قبر کھودا تو دیکھ رہے ہیں کہ ماں قبر کے اندر موجود ہی نہیں۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ماں کہاں گئی کہ اتنے میں غیب سے آواز آئی اے میرے بندے کیا تجھے خبر نہیں کہ جو ماہ رجب کا احترام کرتا ہے، ماہ رجب میں میری اطاعت کرتا ہے، میں اسے تنہا اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمارے آقا و مولا مدینے کے تاجدار سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب سے ملنے لا مکہ تشریف لے گئے۔ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے۔ وہ گئے لا مکہ اور روح الامین سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے۔ الغرض یہ مہینہ بڑی عظمتوں کا حامل ہے۔ اس ماہ مبارک میں خوب نیکیاں کیجیے، خوب صدقات و خیرات کیجیے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مہینے میں اور مہینوں کے بنسبت سخاوتوں کے خوب دریا بہایا کرتے تھے۔ اس مہینے میں نوافل کی، روزے کی، قرآن عظیم کی تلاوت کی کثرت کریے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔